بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج جمعے کے دن بھارت نے کنفرم کیا کہ ان کی طرف سے ایک میزائل داغا گیا جو کہ پاکستان کی سرحد عبور کر کے میاں چنو کے علاقے میں آ کے گرا۔ 3 دن ہو گئے اس میزائل کو فائر کیے ہوئے، اور 3 دن کے بعد جب پاکستان نے احتجاج کیا تو پھر بھارت بولا، حالانکہ ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہو گیا، یہ واقعہ ہوا ہے، یا انہوں نے اگر خود کیا ہے، ارادتاً کیا ہے، تو پھر تو ان کو پتہ ہی تھا۔ بہرصورت پاکستان کے احتجاج کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ یہ حادثاتی فائرنگ تھی، ایک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ ہو گیا، اپنے رستے سے ہٹ گیا میزائل، اور یہ روٹین کی نارمل مینٹیننس وغیرہ کا کام تھا جو ہو رہا تھا، اور اس میں یہ میزائل جو ہے یہ فائر ہو گیا۔ اب یہ انہوں نے کوئی ٹائپ نہیں اس کی بتائی کہ کیا ہے، لیکن جس طرح کا میزائل یہ جس طرح اس نے کام کیا ہے اس سے اندازہ یہی ہے کہ یہ براموس کروز میزائل تھا، اور اس میں جو اس کی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کی خصوصیات ہیں کیا، یہ کیسے کروز میزائل بھی ہے اور بیلسٹک میزائل کی طرح بھی یہ کام کرتا ہے، تو یہ ہے کیا چیز۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 9 مارچ کو ایک روٹین کی مینٹیننس وغیرہ ہو رہی تھی، اس میں ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹل فائرنگ ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ میزائل جا کے پاکستان کی حدود میں گرا۔ اس پہ بھارت کی حکومت نے کہا کہ جی ہم نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے، اور اس پہ ایک بہت ہائی لیول انکوائری آرڈر کر دی گئی ہے۔ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے انکوائری آرڈر کرنا۔ ہمیں جہاں تک پتہ ہے کہ وہ یہ کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل داغا گیا اور وہ آ کے پاکستان کے علاقے میں گرا۔ اب اس پہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعی قابل مذمت ہے، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کا یہ جان کے اطمینان ہوا کہ اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ جانی نقصان نہیں ہوا وہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہوا، لیکن پاکستان اس کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میزائل جو ہے اس کا رینج جس فاصلے تک یہ جا سکتا ہے یہ 400 کلومیٹر تک یہ فائر کر سکتا ہے۔ یہ اس کی نئی ورشن ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کا جو رینج تھا وہ نسبتاً کم تھا۔ اور یہ اب ان کے پاس جو میزائلز ہیں یہ انہوں نے اپنی ایئر فورس کو بھی دیے ہوئے ہیں بھارت نے، اور اپنی زمینی افواج کو بھی یہ میزائل دیے ہوئے ہیں۔ جو ایئر فورس ہے اس کے پاس تو ایئر ٹو ایئر یعنی ہوائی جہاز سے فائر کرنے والا بھی سسٹم موجود ہے کہ ہوائی جہاز کے خلاف ہوائی جہاز سے ہوائی جہاز کے خلاف اس کو فائر کیا جائے۔ اور یہاں پہ یہ جو میزائل براموس ہے یہ SU-30 جو ان کے جہاز ہیں ایئر فورس نے اس پہ اس کا سسٹم لگایا ہوا ہے، اور SU-30 کے ذریعے یہ میزائل داغا جاتا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد، تو اس وقت پاکستان نے 2 جہاز گرائے تھے بھارت کے، ان میں ایک تو MiG-21 پائتھن تھا اور دوسرا یہ تھا SU-30۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جہاز SU-30 آیا تھا اس پہ براموس میزائل بھی اس پہ موجود تھے اور وہ فائر کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ جہاز بالکل ہماری LOC لائن آف کنٹرول کے قریب چونکہ اس کو فائر کیا گیا، گرایا گیا، تو وہ گرتے وقت وہ تھوڑا سرحد کے یا LOC کے دوسری طرف بھارتی سائڈ پہ وہ گرا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا ملبہ چونکہ ادھر نہیں تھا تو بھارت اس جہاز کے لاس کا نام نہیں لیتا، وہ نہیں بتاتا، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ میزائل یہ جہاز جو ہے وہ گرایا گیا تھا۔ اب جو یہ جیسے یہ فائر کیا جاتا ہے اس میں اس براموس میزائل کا ایک طریقہ کار ہے
یہ فائر کرتے ہیں چونکہ اس میں فاصلہ اگر آپ نے 400 کلومیٹر کا فاصلہ کرنا ہے تو یہ پہلے بہت بلندی پہ جاتا ہے اور پھر جا کے واپس زمین کی طرف آتا ہے، اور پھر زمین پہ جہاں ٹارگٹ ہے اس سے پہلے یہ آ کے پھر زمین کے ساتھ ساتھ اڑتا ہے۔ اگر کہیں رستے میں پہاڑی آ گئی تو پہاڑی کو یہ کور کرے گا اوپر سے جا کے، اور یوں جا کے پھر نیچے کی طرف آئے گا، اور زمین سے یہ اپنا فاصلہ مینٹین کرتا ہے، کوئی 150-200 فٹ کا فاصلہ مینٹین کر کے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس کو ریڈار سے اس حالات میں اس وقت پہ جب کہ یہ کروز کر رہا ہوتا ہے زمین کے ساتھ ساتھ، اس وقت اس کو ریڈار کے ذریعے پک کرنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کی سپیڈ یہ آواز کی رفتار سے اگر 2.5 سے 3 گنا زیادہ اس کی رفتار ہے تو پھر تو اتنا ریئیکشن ٹائم ہوتا ہی نہیں کہ اس کو چیک کیا جا سکے، لہٰذا اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس وغیرہ کیے جاتے ہیں تاکہ براموس کی جو اس کی زد میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہے اس کو بچایا جا سکے۔ تو ابھی جو زمین سے فائر کیا گیا یہ پہلے اوپر گیا، جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 40,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، تو یہ پہلے اوپر گیا اور پھر اس نے نیچے آ کے کروز کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ غالباً اس میں خرابی تھی تو اس وجہ سے یہ سیدھا زمین میں ہٹ کر گیا۔ اس کی جو سرفیس ٹو سرفیس ورشن ہے وہ اس کے لیے ٹرک پہ یہ لوڈ کر کے تو اس کو استعمال کرتے ہیں، چنانچہ یہ کوئی ایسی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے فکسڈ بیسز ہوں آپ کے زمین کے اوپر، اور آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی ہو اس پہ لگا کے تو اس کو چلا رہے ہیں اور اس کو دائیں بائیں نہ کیا جائے، نہیں، یہ موبائل قسم کی چیز ہے۔ آپ اس کو ٹرک کے اوپر جب رکھ کے، یہ ٹرک کے اوپر فکس ہوتا ہے، اس کا اسٹرکچر بنا ہوتا ہے، تو پھر اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک جگہ سے فائر کیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جگہ اگر دشمن کو پتہ لگ گئی ہے تو یہاں پہ فائر آ سکتا ہے، دشمن بھی میزائل مار سکتا ہے، تو آپ اپنی ٹرک کے ذریعے جگہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ہائیلی موبائل قسم کی چیز ہے، چنانچہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ سرسا سے فائر ہوا، باوجود اس کے کہ سرسا میں ویسے ان کی کوئی ٹیسٹ رینج نہیں ہے، لیکن یہ میزائل جو ہے وہ ٹرک کے ذریعے کہیں نہ کہیں پہنچایا گیا ہوگا ٹیسٹ کے لیے، اور ٹیسٹ کے لیے پہنچانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو فائر کرتے ہیں، اور ایک طرف سے جہاں سے فائر کرتے ہیں وہاں سے تو وہ سیف ہے کہ آپ نے ایک ٹرک سے فائر کر دیا، لیکن جہاں جا کے اس نے گرنا ہے وہ غیر آباد علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ٹیسٹ وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اسپیشلائز ٹرکس ہوتے ہیں اس کے جن کے ذریعے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ فکر کی بات ہے، بھارت نے تو یہ کہہ دیا کہ ٹیکنیکل اس میں خرابی تھی، کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے؟ کیا ہمیں بھارت کے اندر کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی بھی کرنی ہوگی، اور بھارت سے اس کی تفصیلات بھی جاننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت RSS کی حکومت ہے۔ RSS جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ حکومت میں بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں، کشمیر میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے پورے بھارت میں یہ مسائل ہیں۔ بھارت میں جو مسئلے ہیں وہاں پہ دہشت گردی کے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں صرف، اور کسی کے خلاف نہیں، یا عیسائیوں کے خلاف ہے۔ اب مسلمانوں کو جو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح مارا جاتا ہے، گلے کاٹے جاتے ہیں اور کئی اس طرح کی حرکتیں، تو ان حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تنظیم وہاں موجود ہے جو ٹیکنیکل خرابی وغیرہ کا بہانہ کر کے پاکستان کی طرف میزائل چلا سکتی ہے۔ کوائٹ پاسبل کہ یہ اسی طرح کے کسی روگ ایلیمنٹ نے چلایا ہو۔ حکومت، بھارت کی حکومت تو یہ نہیں مانے گی، وہ تو یہ کہے گی کہ جی یہ میل فنکشننگ ہو گئی اور ایکسیڈنٹلی یہ چلا گیا، لیکن کوائٹ پاسبل کہ RSS کے کسی روگ ایلیمنٹ نے فائر کیا ہو۔ پھر جو اس سے بھی بڑا خطرہ ہے جو ساؤتھ ایشیا میں میرا خیال ہے سب کے لیے، سب کو سوچنا ہوگا، صرف پاکستان نہیں، وہ یہ ہے کہ بھارت میں یورینیم اکثر چوری ہوتا اور ملتا ہے۔ کبھی آپ بھارتی یورینیم نیپال میں پکڑ رہے ہیں، کبھی بامبے میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی یہ تائیوان پہنچا دیا گیا ہے، تائیوان میں بھی یہ پکڑا گیا، غالباً نارتھ کوریا لے کے جا رہے تھے۔ تو وہاں پہ تو یہ جو نیوکلیئر ویپن یا نیوکلیئر میٹیریل کا کنٹرول سسٹم ہے وہ تو لگتا ہے کہ بالکل جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہی وہاں پہ صورتحال ہے
کہ نیوکلیر میٹیریل جو ہیں وہ فری فار آل ہے اور چوری چکاری سے ادھر ادھر مل رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پاکستان کو اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ انٹرنیشنلی اس قصے کو اٹھانا چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ آخر ہے کیا بھارت میں، جو ان کے کبھی نیوکلیر میٹیریل چوری ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے میزائل دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، کیا پرابلم کیا ہے ان کی۔ سو لازماً اندر سے آپ کو جب آپ تحقیق کریں گے تو یہی بات نکلے گی کہ ان کے ہاں روگ ایلیمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے پورے ساؤتھ ایشیا کو خطرہ ہے۔ میں اس خطرے کو بھانپتے ہوئے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی آرمی سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اٹھائیں، اس کو چھوٹا مسئلہ نہ سمجھیں، اس کو یوں اگنور نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے آپ کی سالمیت کا مسئلہ ہے، اور ایسی چیزیں جو بظاہر آپ کو بڑی انوسینٹ اور معصومانہ سی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ بعض اوقات بہت بڑے مسائل کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔